رمضان شهرك يا رحمن شفيه أضيفني. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس. ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے ماہ مبارک کے رمضان کے ہر دن کی دعا آپ حضرات تک پہنچانے کی سعادت اور آپ حضرات کے ساتھ شامل ہو کر اس کار خیر کو اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تاکہ اپنے مالک کی بارگاہ سے اجر عظیم کے مستحق ہو سکیں، اپنے مالک کی بارگاہ سے اجر عظیم حاصل کر سکیں۔ اور اس سلسلے میں آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کے 11ویں دن 11th آف ڈے کی دعا پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کی دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم حبب الی فیہ الاحسان وکرہ الی فیہ الفسوق والعصیان وحرم علی فیہ السخط والنیران بعونک یا غیاث المستغیثین۔ آج کی دعا اور اس کا ترجمہ یہ ہے: خدایا آج کے دن میرے لیے نیکی کو پسندیدہ فرما، فسق و فجور اور گناہ کو میرے لیے ناپسند فرما۔ وحرم علی فیہ السخط والنیران، اور آج کے دن میرے لیے اپنا غضب اور نار جہنم کو حرام قرار دے۔ بعونک یا غیاث المستغیثین، اپنی مدد کے ذریعے تو ان کاموں میں میری مدد فرما۔ یا غیاث المستغیثین، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد کو سننے والے۔ آج کی یہ دعا کہ جس دعا کا پڑھنے والا اپنے مالک کی بارگاہ میں 3 باتوں کی التجا کر رہا ہے، 3 باتوں کو طلب کر رہا ہے۔ پہلی بات: میرے مالک آج کے دن نیکی کرنے کو میرے لیے پسندیدہ فرما، فسق و فجور اور گناہ کرنے کو میرے لیے ناپسند فرما، اور آج کے دن اپنا غضب اور نار جہنم سے مجھے نجات حاصل فرما۔ آج کے دن نار جہنم کو میرے اوپر حرام قرار دے۔ بعونک کا، میرے مالک تجھے تیری مدد کا واسطہ، تجھے تیری قدرت کا واسطہ، تجھے تیری رحمت کا واسطہ۔ یا غیاث المستغیثین، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد کو پورا کرنے والے، فریاد کو سننے والے۔ آج کی اس دعا میں دعا کے پڑھنے والے نے اپنے مالک کی بارگاہ میں جو التجا کی ہے، اس میں پہلی التجا، پہلی طلب، پہلی حاجت ہے احسان۔ یہ لفظ احسان جو ہماری اردو زبان میں بھی بولا جاتا ہے اور عربی زبان میں بھی یہ لفظ متعدد اور چند مقامات پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن دونوں احسانوں میں ایک یہ احسان جو ہماری اردو زبان میں بولا جاتا ہے، اور ایک وہ احسان کہ جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ ان دونوں احسان میں فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ اردو میں جو ہماری لینگویج میں لفظ احسان بولا جاتا ہے تو اس احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ سامنے والا اس کام کا حقدار نہیں ہے، لیکن حقدار نہ ہونے کے بعد بھی اس پر اس کام کو کرنے کے بعد احسان کیا جاتا ہے۔ مثلا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو سال بھر پڑھتا ہے اور ایک سال پڑھنے کے بعد جب ایگزام کا ٹائم آتا ہے تو وہ کسی وجہ سے نمبر مارکس کم ہو جاتے ہیں۔ مثلا پاس ہونے کے لیے 1 نمبر کم ہو گیا، تو اب اگر یہ ٹیچر انہیں 1 نمبر دے رہا ہے کہ جس کے یہ حقدار نہیں ہیں، اور 1 نمبر دے کر ان کے پورے سال کو بچایا جا رہا ہے، تو یہ استاد کا اپنے شاگرد پر احسان ہے، جو اردو میں بولا جاتا ہے۔ اردو میں احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ سامنے والے کا حق نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس پر احسان کیا جا رہا ہے اس کا کام کر کے۔ مگر عربی میں جو احسان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہاں عربی میں احسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سامنے والا اس کام کا حقدار نہیں ہے اور ہم اس کام کو کر کے اس کے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ جبکہ اگر ایسا اس معنی کو، ان میننگ کو لے لیا جائے کہ عربی میں بھی احسان کے وہی معنی ہیں، وہی مطلب ہے، وہی میننگ ہے جو اردو میں ہے، تو پھر قرآن مجید کی یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83، ورس نمبر 83، آیت نمبر 83، جس میں پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے وہ بالوالدین احسانہ، اور دیکھو اپنے والدین، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ تو یہاں یہ جو عربی کا احسان ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر بیٹے، اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ کچھ کرتی ہیں تو ماں باپ اس چیز کے حقدار نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بالوالدین احسانہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ تو عربی میں احسان کہتے ہیں نیکی کرنے کو، اچھے سلوک کرنے کو، حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کرنے کو احسان کہتے ہیں۔ اور آج کی دعا پڑھنے والا اپنے مالک کی بارگاہ میں آج احسان کی دعا کر رہا ہے، میرے مالک تو مجھے نیکی کرنے کی توفیق عنایت فرما، تو مجھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اچھا، اگر یہ دعا کرنے والا یہ دعا کر رہا ہے تو اس حسن سلوک، اچھے برتاؤ کا فائدہ کیا ہے؟ کہ اچھے برتاؤ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان لطف الہی کے سائے میں آ جاتا ہے۔ لطف الہی، اگر کوئی انسان نیکی کرنے والا ہے، اچھا کام کرنے والا ہے، تو لطف الہی کے سائے میں آ جاتا ہے۔ دوسرا احسان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان محبت الہی کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو اللہ کی دوستی اور اللہ کی محبت کے دائرے میں انسان آ جاتا ہے احسان کرنے والا۔ اور آج کی دعا میں پہلے ہی جملے میں دعا کا پڑھنے والا احسان کی دعا کر رہا ہے، میرے مالک آج مجھے یہ توفیق عنایت فرما کہ میں احسان کر سکوں، نیکی کر سکوں، اچھا برتاؤ کر سکوں۔ اس کا اگلا فائدہ یہ ہے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے غرر الحکم میں، کتاب کا نام غرر الحکم، یہاں اپنے ارشاد فرمایا، من احسن الی الناس
حسنت عواقبو، جو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو سنوارتا ہے۔ تو دیکھیے اچھا برتاؤ، احسان کرنے کے کتنے فائدے ہیں۔ یہ تمام کے تمام فائدے کب حاصل ہوں گے؟ جب انسان احسان کو پہچانے اور اس پر عمل کرے۔ آج کی دعا میں دعا کا پڑھنے والا کہ جس کے یہاں یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ مجھے اچھے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے، مجھے اچھے کاموں میں پہل قدمی کرنی چاہیے، تو پہلی دعا میں پہلے ہی جملے میں احسان کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ صرف ایک کمال، میرے مالک آج مجھے یہ ایک کمال عنایت فرما دے کہ مجھے احسان کرنے کی، نیکی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ دوسرا جملہ، سیکنڈ سینٹنس، اس میں دعا کا پڑھنے والا مالک کی بارگاہ میں یہ التجا کر رہا ہے، وَقَرِّ إِلَيَّ فِيهِ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، میرے مالک آج کے دن گناہ کو میرے لیے ناپسند فرما، مجھے یہ توفیق دے کہ میں گناہ نہ کر سکوں۔ پہلے جملے میں صرف ایک بات کو طلب کیا ہے اور دوسری دعا، دوسری التجا میں دعا کا پڑھنے والا دو چیزوں کو ناپسند کرنے کی دعا کر رہا ہے، فسق کو اور عصیان کو، جس کے معنی گناہ ہوتے ہیں۔ بظاہر تو دونوں لفظوں کے معنی گناہ ہی ہیں، لیکن اگر دونوں لفظوں میں کوئی فرق نہ ہو تو دو لفظوں کے استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، معصوم کی زبان سے دو لفظ استعمال ہونے کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا۔ اگر فسق کے معنی بھی گناہ ہے، عصیان کے معنی بھی گناہ ہے، تو پھر ان دو لفظوں کو ایک ہی دعا میں، ایک ہی جملے میں استعمال کرنے کا فائدہ کیا؟ تو جب ہم غور کرتے ہیں ڈکشنری میں، لغت میں فسق اور فجور کے اور عصیان کے معنی دیکھتے ہیں تو یہاں دونوں معنی میں فرق یہ ملتا ہے کہ فسق کہتے ہیں، اب اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں کہ الفسق، جس کی آج دعا کی جا رہی ہے، فسق کو اور عصیان کو میرے لیے ناپسند فرما۔ فسق کہتے ہیں خروج الشیء من الشیء علی وجہ الفساد، ایک چیز کا دوسری چیز سے نکل جانا، یہ فسق کہلاتا ہے۔ ایک چیز کا دوسری چیز سے نکل جانا، مثلا پھل سے اس کی گٹھلی کا نکل جانا، یہ فسق ہے۔ انسان کا دین کی حدود سے نکل جانا، یہ فسق ہے۔ عصیان کیا ہے؟ عصیان ہے گناہ کرنا، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر انسان کسی معصیت الہی کو، پروردگار عالم کی نافرمانی کو ایک بار کرتا ہے تو اسے عصیان کہتے ہیں، اور اسی نافرمانی اور کہنا نہ ماننے کو بار بار کرتا ہے تو اس کو فسق کہتے ہیں۔ عصیان کرنے والے انسان کو عاصی اور فسق کرنے والے انسان کو فاسق کہتے ہیں۔ انسان فاسق دین کی حدود سے خارج ہو جاتا ہے، اب چاہے یہ فسق، یہ گناہ خود انسان کا اپنا ذاتی اور گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی وجہ سے ہو، چاہے یہ فسق کفر و الحاد کی وجہ سے ہو، مگر انسان اگر اپنی برائی، برے کاموں پر مصر ہے، جاننے کے بعد بھی اس برے کام سے الگ ہونے کی کوشش نہیں کرتا، ایسا انسان دین کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اس کو فسق کہتے ہیں۔
تو آج کی دعا کا پڑھنے والا اپنے مالک کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہے، میرے مالک آج کے دن میرے لیے فسق اور عصیان کو ناپسند فرما، مجھے یہ توفیق عنایت فرما کہ میں ان تمام برائیوں سے رک سکوں اور تیری بارگاہ میں سرخ روح ہو سکوں۔ اور اگلی اور تیسری دعا میں اس دعا کا پڑھنے والا یہ دعا کر رہا ہے، وَحَرِّمْ عَلَيَّ فِيهِ السَّخَطَ وَالنِّيرَانَ، میرے مالک آج میرے اوپر اپنا غضب اور جہنم کو حرام کر دے۔ بے آنے کا میرے مالک تجھے تیری قدرت کا، تیری رحمت کا، تیری مدد کا واسطہ آج یہ کام تو میرے لیے کر دے، میرے لیے اپنے سخت اور نار جہنم کو حرام قرار دے۔ عربی زبان میں سخت کہتے ہیں غضب شدید، بہت زیادہ غصے کو، ایسا غصہ کہ اگر وہ غصہ آ جاتا ہے تو اس غصے کا سبب نار جہنم ہے، اس کو سخت کہتے ہیں۔ تو آج کی دعا کا پڑھنے والا اپنے مالک کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہے کہ میرے مالک مجھے اپنے سخط، اپنی ناراضگی، اپنے غضب اور نار جہنم سے نجات حاصل فرما، نار جہنم کو اور اپنے غضب کو میرے لیے حرام کر دے۔ بیاؤں نے کہا تجھے تیری مدد کا واسطہ، یا غیاث المستغیثین، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد کو پورا کرنے والے۔ آج کی اس دعا میں اگر آپ حضرات نے غور فرمایا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پہلے جملے میں دعا کے پڑھنے والے نے صرف ایک کمال کو طلب کیا ہے، میرے مالک آج مجھے احسان عنایت فرما، مجھ میں نیکی کرنے کی عادت ڈال دے۔ یہ ایک مثلا ایک کام ہوتا ہے نیکیوں کا انجام دینا، ایک کام ہوتا ہے برائیوں سے رکنا۔ آج ایک کمال کی بات کی جا رہی ہے اور وہ نیکی کی بات یہ کی جا رہی ہے کہ میرے مالک مجھے احسان کا عادی بنا دے، بس ایک بات۔ لیکن جب جن چیزوں سے بچنے کی دعا کی جا رہی ہے، مجھ میں یہ کمال ڈال دے، وہ ایک دعا ہے، لیکن جب یہ کہا کہ مجھے ان چیزوں سے بچا لے تو یہ دو دعائیں ہیں۔ پہلی دعا فسق اور عصیان سے مجھے بچا لے، اپنے غضب اور نار جہنم کو میرے لیے حرام کر دے۔ پہلے جملے میں جب یہ کہا کہ میرے اندر یہ چیز پیدا کر دے تو وہاں صرف ایک ہی لفظ استعمال کیا کہ میرے اندر احسان کی عادت ڈال دے، مجھے احسان کا عادی بنا دے۔ لیکن جب یہ کہا کہ میرے لیے ان چیزوں کو ناپسندیدہ فرما تو وہاں دو چیزوں کو کہا، اور جب یہ کہا کہ میرے لیے ان چیزوں کو حرام قرار دے تو وہاں بھی دو چیزوں کی بات دعا کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے تو مالک کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے ساتھ ساتھ صرف یہی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ میرے مالک میرے اندر کمال پیدا کر دے، بلکہ مالک کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ میرے مالک میرے یہاں سے برائیوں کو ختم کر دے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے آج کی دعا، اور اس کا مطلب کہ جہاں اس دعا کا پڑھنے والا بندہ مومن اپنی مالک کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، میرے مالک آج مجھے احسان کی دولت سے سرفراز فرما۔ تو آئیے ہم بھی اب سب مل کر اپنے مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ میرے مالک تجھے ماہ مبارک رمضان اور اس کی تمام برکتوں اور اس میں نازل ہونے والی کتابوں کا واسطہ تو ہمیں ان تمام کمالات میں ہماری بھی مدد فرما۔
اور ہمیں بھی اس دعا میں شامل اور شریک فرما کر ہمیں بھی اس دعا کے فرد فرید اور اس دعا کے مصادیق اور اس دعا کے کرنے والوں میں ہمارا بھی شمار فرما، اور اس دعا کی برکت سے ہمیں بھی اچھائیاں کرنے کی اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ يا الله